بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. کیا حال ہے جی؟ ابھی میں آپ کو ایک منٹ پہلے میں ذرا سینڈل پہن لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم کیا کیا پلان کر کے آپ کے پاس آئیں. رک جائیں صرف 2 منٹ رک جائیں, میری زندگی آسان کر دیں. ایک تو یہ ہوا کہ نا سینڈل ٹوٹ گئی صبح صبح جس جو پہننی ہوتی ہے جو پورے ڈیزائن کے حساب سے. آج میں نے خاص طور پہ اپنا جوڑا دکھانا تھا کہ دیکھیں کتنا سستا کتنا اچھا جوڑا میں نے خود بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. مگر روز تو موسٹلی میں ڈیزائنرز سے مانگ کے کپڑے پہنتی ہوں, تو میں نے کیونکہ مجھے کپڑے تو کوئی بھی چھوٹے ہوتے کچھ ہوتے. دیکھیں کتنی اچھی اسٹچنگ کے ساتھ, کتنا خوبصورت دوپٹہ, کتنی اچھی سیٹنگز. لمبی شرٹس لمبے لوگوں پہ ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. تو میں نے آج یہ کلر اور یہ ڈریس خود بنایا ہے, خود ڈیزائن کے. آئی ہوپ یو لائک اٹ. تو اس طرح کے سستے کپڑے بھی لے کے آپ ان کو اچھا اسٹائلائز کر لیں, اچھی طریقے سے اس کے اوپر تھوڑی سی جویلری کیری کر لیں, اور کپڑا مٹیریل اس طرح سے لے لیں جو بڑا رچ کلاس. اب دیکھیں کتنا امیروں والا لگ رہا ہے جوڑا, کوئی وہ ایسا لگ رہا ہے میں بہت کسی ہے نا. یو لائک اٹ. آپ ایسے کیری کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جائیں کہ کلر یونیک, اسٹائل یونیک اچھا لگتا ہے. آپ کی اسٹچنگ اچھی ہونی چاہیے. اس کی اسٹچنگ دیکھیں ڈبل سلائی کے ساتھ, اس میں میں نے ایسے پوری ترپائی کروائی ہے. یہ نہیں کہ میں نے صرف مشین مروا دی, وہ کپڑے برے لگتے ہیں. اسٹچنگ اچھی ہو تو کپڑے اچھے لگتے ہیں. باقی تھوڑی سی چوڑیاں کچھ اچھے ایلیگنٹ جیولری کیری کر کے آپ بھیج دو. اچھا جی, اب شو کی طرف آتے ہیں ناظرین. آج ویسے جو ہمارا جو ٹاپک تھا ہم نے جو میں ڈیزائن کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ٹاکسک ریلیشن کے اوپر تھا. میری گیسٹ مہمان جو ہے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے مے بی کیونکہ ٹریفک ہو کوئی پرابلم ہو, مگر آئیں گی تو ہم ٹاکسک ریلیشن کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک میرے پاس سنگر ہیں جو کہ سدھو موسے والا جو ہیں ان کی شکل کے ہیں, لک الائک ہے, پاکستان میں ہیں اور اتنے وائرل ہوئے ہوئے ہیں. تو پھر جب کوئی ایسے ہیں جن کا ٹیلنٹ ہے جو اس طرح کوئی پرفارم کر رہے ہیں, اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو میرا تو پلیٹ فارم ہے ہی, آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں کے لیے. تو پھر آپ میں سے جو ہے عام آدمی جو ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ ریلیٹ کر سکے. ہم ٹاپک بھی اسی طرح کا رکھتے ہوتے ہیں, تو اسی لیے مہمان بھی ہم نے آپ کی عوام میں سے, عام عوام میں سے بلایا ہے تاکہ وہ بھی اسٹار بن سکے. اچھا, ابھی جو ملک کے مختلف علاقے ہیں نا ناظرین, اس میں شدید بارش اور ژالہ باری کی پیشکش ہوئی ہے اور پیش گوئی ہوئی ہے. اس میں جو علاقے ہیں نا ان میں جھنگ, فیصل آباد, خوشاب, میاں والی جو ہے, ادھر جون سا ہے نا بہت سخت بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے جو چیز اسلام آباد میں ہوئی ہے اب وہ کسی اور شہر میں ہو, اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے کیونکہ بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا. آپ کی حلال کی کمائی ہے, آپ کی زندگی لگ جاتی ہے ایک اچھی گاڑی خریدنے میں, اپنے گھر والوں کے سکون کے لیے. سولر پینل لوگوں نے لیے تھے, سب تباہ ہو گئے, سب کے آلموسٹ جتنے لوگوں کی چھت پہ لگے تھے سولر پینل خراب ہو گئے. اور اسلام آباد کی سچویشن آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ میکینک ہی نہیں مل رہے کہ گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اور اگر میکینک مل رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں اتنے ریٹ ہائی کر دیے ہیں, اتنے زیادہ. جو ونڈ اسکرین کی اگر میں بات کروں اس کے اوپر ریٹس بہت بڑھ گئے, تو وہ گاڑیاں بھی بیچارے کرائیں تو کہاں سے ٹھیک کرائیں. بہت بری حالت ہے ان کی, بہت بری سچویشن ہے. اور میں یہی کہوں گی لاہور بھی دور کوئی نہیں ہے, اور بھی باقی جو شہر ہیں جو اسلام آباد کے پاس ہیں وہ بھی دور کوئی نہیں ہے. اور میری بات سنیں, اللہ کی مرضی, جہاں سے جس وقت دیکھیں پانی گرا دے, جہاں سے جس وقت برف کے اتنے بڑے بڑے اولے گرا دے. بس میں یہی کہوں گی کہ یہ قحط کی ایک ایپیٹائزر تھی, ایک عذاب کی, ایک سزا کی ایک ایپیٹائزر تھی. ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے بس. اور کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ایسی ویڈیوز دیکھنے میں آئی, میں کل دیکھ رہی تھی, وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اسلام آباد میں جن لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں ان کا اتنی بری طریقے سے. لڑکیاں, عورتیں جو ابھی نئی سوشل بلاگر بنی ہیں یا پھر انفلوئنسر بنی ہیں, یا ان کے اکاؤنٹ پہ وہ لوگوں کے سیلیبریٹیز کے یا کسی کے ادھر ادھر کی باتیں لگا لگو کے, تو اپنا تو کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, دوسروں کے ہم جیسے سیلیبریٹیز کے نام لے کے تو ہمارے ناموں سے اپنے اکاؤنٹ چمکا رہی ہیں. اور وہ والے اکاؤنٹ والی عورتیں جن کو کوئی پتہ کچھ نہیں, نہ علم ہے, نہ تعلیم ہے, نہ شعور ہے, نہ کام
کام کیا, نہ محنت کی, نہ لکڑی جلائی, نہ کوئی تکلیف سہی, گھر بیٹھ کے عیاشی سے ساری زندگی گزار دی, وہ نکل کے ایک دم سے منہ سے کسی کا بھی نام لے کے کسی بھی پرسنالٹی کو کھینچا کھانچی کر کے تو وہ اپنے اکاؤنٹ چلاتی ہیں. ان لوگوں نے ایسے ایسے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اسلام آباد میں جو بیچارے تکلیف میں, جن کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں, جن کے سولر پینل تباہ ہو گئے, جن کی گھر کی کھڑکیاں تباہ ہو گئیں. بھائی کچھ لوگ دیکھیں سفر پہ تھے, ان کو لگی ہوں گی, کچھ باہر کھڑے ہوں گے, کسی کی کیا پوزیشن ہوگی, کسی نے ہسپتال جانا ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی بیمار ڈر گیا ہوگا آواز سے, شور سے گھبرا گیا ہوگا. یار پیشنٹس کی کیا حالت ہوتی. بٹ آپ لوگ یار بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا, آپ لوگ تماشا بنا رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ, اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ جو بادل ہے نا وہ ادھر بھی آ سکتے ہیں, یہ دماغ میں رکھ لیجئے, یہ بات کان کھول کے سن لیجئے. وہ بادل جو ہے نا آپ کے سر پہ بھی برس سکتے ہیں. وہ زالہ باری جو اولے ہیں نا, وہ اولے آپ کی ٹنڈوں پہ پڑ سکتے ہیں, کھوپڑیاں کھل جائیں گی. اگر ایسے تو کھلنی تو ویسے ہی کھلنا ضروری ہے. تمیز کریں, تمیز کے دائرے میں کام کریں. اگر اپنا کانٹینٹ نہیں بنا سکتے نا آپ لوگ تو دوسروں کے کانٹینٹ پہ تماشا مت بنائیں, اس طرح کسی کی تکلیف کا مذاق مت کریں. بے شرم بے حیا. ٹاپک چینج کرتے ہیں, ایک اور خبر سناتی ہوں. چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا, اس نے ایک خاتون کی زندگی بس بچا لی ہے. یہ امریکہ میں واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک نتالیہ نامی خاتون تھیں. انہوں نے ویسے ہی ایک سوال چیٹ جی پی ٹی سے ایسے پوچھا کہ میرے جو جبڑے ہیں نا وہ اتنے سخت کیوں ہیں. تو کہنے لگیں کہ مجھے کوئی ایشو تو نہیں ہے اس پہ, مجھے تھوڑا بہت ایشو رہتا ہے, بس زیادہ کوئی اتنا سیویئر پرابلم نہیں مجھے پیش کرنی پڑتی. بٹ جب وہ چیٹ جی پی ٹی سے انہوں نے پوچھا نا تو چیٹ جی پی ٹی نے اصرار کیا کہ فوراً ہاسپٹل جائیں اور اپنا چیک اپ کروائیں. وہ کہتی ہیں کہ میں تو جانا نہیں چاہ رہی تھی, مگر مجھے چیٹ جی پی ٹی نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ہاسپٹل چلے جائیں, فوراً اپنے جون سا نا چیک اپ کروا لیں. تو جب وہ وہاں پر ہاسپٹل گئیں تو انہوں نے بلڈ پریشر کو چیک کرایا جو کہ بہت بڑا ہوا تھا. تو ان کو لگا کہ کچھ دیر میں کم ہو جائے گا, مگر مسلسل ان کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ بڑھتا رہا. لیکن چیٹ بورڈ نے فوراً کہا کہ ایمبولینس کو بلائیں اور چلے جائیں. جب وہ ہسپتال میں خاتون کا معائنہ کرنے لگے تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کا بچہ ہے نا وہ اس ٹائم پریگننٹ ہے اور ان کے پیٹ میں بچہ ہے, اور اس وقت ان کو آپریشن کرنے کی فوری ضرورت ہے. ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اگر وہ اس رات سونے کے لیے لیٹ جاتی تو وہ کبھی بھی بیدار نہ ہوتی. تو اے آئی نے ایک اور جون سا ہے جان بچا لی کسی کی. اور ویسے جان بچانے کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر پھر بھی ذریعے تو کوئی بھی چیز بن سکتے ہیں. اب اے آئی بھی ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. چلے جی پروگرام کی طرف آتے ہیں. اب میرے پاس گیسٹ موجود ہیں, سدھو موسے والے کی جو لوکل لائک ہے. آ جائے. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے جی؟ تشریف رکھیے گا ادھر. بھائی آپ تو سردار محمد بلاول صاحب. جی ارے واہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ بالکل ایسی لگتے ہیں آپ. سیم ٹو سیم سدھو موسے والے لگتے ہیں. کیسے پتہ چلا آپ کو آئینہ دیکھنے کے بعد کہ میں سدھو موسے والے جیسا لگتا ہوں؟ یہ لوگ بولتے تھے, چھیڑتے تھے, یا امی بہت لائٹ کرتی تھیں آپ کو سدھو موسے والے کا نام لے کے, یہ یا پھر تھوڑا سا تو آپ نے بھی گیٹ اپ کیا ہوا ہے مونچھ کا, ٹھیک ہے, پگڑی کا, کپڑوں کا, بٹ ویسے اس کے علاوہ آپ کو کیسے لگتا تھا کہ میں بالکل ویسی ہوں؟ میں پنجابی میں ہی زیادہ جو ہے نا بات کرتا ہوں. کرے نا مینوں آندی نہیں, پر مینوں سمجھ ساڑی جڑی آندی ہوندی ہے. بس انجی میں جدو باہر نکلدا سا گھروں تو لوگ مینوں وداؤٹ پگ ਟਰਬਨ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਰਗੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਓ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਰਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਰਨਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਧੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਵਲ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਵਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ। तो चलो सरदार साहब असी ब्रेक लेने हैं। अगर तुसी मेरा ये काम करते होगे तो सिद्धू मूसा स्टाइल नाल जी यू नो इत्थे कैमरे 'च अगर ब्रेक ले लियो तो असी चलना ब्रेक जी ठीक ले लियो। ब्रेक क्या लेना? तुसी ब्रेक लेना है, जिसे ब्रेक लेंदे हो जो उधार लेना है, जो सेल्फी लेना है ए जी इंदे ही जी। असी हुण ब्रेक लेने एक छोटी जी, फिर उस तो बाद मिलने हैं। अरे वाह जियो जी, ए गल हुई। ओके वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल, और बिलाल सिद्धू मूसेवाले के लुक लाइक हैं। आप कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपने भी बात करनी है, कोई फेवरेट सॉन्ग सुनना है, ठीक है? तो बिलावल हमारे साथ हैं। अच्छा बिलावल मुझे ये बताइएगा कि कौन से गाने आप बड़े शौक से सुनते थे उनके और अभी भी गाते हैं? शुरू से शौक इसका ही है कि सिद्धू का ही। अच्छा हाँ जी। कौन कौन से? मुख्तलिफ हैं। एक वो है डालरा वांगू नहीं नाम साडा चलदा। तो हमें सुनाए ना ये डॉलर वाला। हाँ चले सुना देते हैं। सुनाए ना, माइक चाहिए तो है जी ये पढ़ा जी बिलावल साहब। हो डालरा वांगू नी नाम साडा चलदा, हो डालरा वांगू नी नाम साडा चलदा, साडे वांगू साडियां नी ब्लैक लिस्टड कारां ने, साडे वांगू साडियां नी ब्लैक लिस्टड कारां ने, असी अंडरग्राउंड बंदे उपर तक मारां ने, असी अज दे राजे हाँ साडा पता नहीं कल दा, डालरां वांगू नी नाम साडा चलदा, हो डालरां वांगू नी नाम साडा चलदा। वाह जी ज़बरदस्त। अच्छा तो ये बताइए कि प्रैक्टिस भी करते हैं, किसी से सीखते हैं इस तरह का स्टाइल, क्योंकि डिफरेंट है वो एंड में जो मुर्गी लेते हैं आपको पता है वो भी मुश्किल है ज़्यादातर इनके स्टाइल में। मतलब वो गाने सुन सुन के ही जेड़ा है वो इत्थों तक मतलब आप ही जेड़ा वो ज़बान ते चढ़ जाते हैं, तो फिर गड्डी च होइए गड्डी च सुनते रहीदा। सिंगर बनने का शौक नहीं बना कि मैं इसको प्रॉपर सीख लूँ, मैं सिंगर प्रॉपर बनता हूँ? नहीं पहले तो नहीं सी है ते, लेकिन हुण बहुत ज़्यादा लोग जेडे ना मैनू कॉल मैसेज करते हैं। इनबॉक्स मेरा टिकटॉक का भरिया पिया, उत्थे मैनू मुंडे आ ही कहंदे ने कि भाई साडे नाल असीं तुहानूं गाने लिख के दिंदे आ। ते ओह मतलब विच कुछ बड़े माड़े जी ने जेडे मतलब वो कह रहे हैं कि साडे कोल 500 गाना लिखिया है, हाँ। लेकिन उन्हां दी कोई गल ही नहीं सुनदा। मैनू कहंदे ने भाई तुसीं किसे इंडिया दे विच साडे नाल साडा किसे दे नाल राबता करवा दिओ, हाँ। ते या तुसीं साडे नाल कोई साडी हैल्प करो, हाँ। तुसीं गा दिओ गाना तो चलो साडा फायदा हो जाएगा। तो ਉਹ मतलब दोस्त मेरे ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा दिल है तो माइंड बना लिया है। चलिए अम्मी वगैरह खुश होती हैं आपकी फेम से? वो बड़ा तो वायरल भी बड़ा आप हो गए देखें। वो बड़ा खुश होती हैं जब उनको पता चला है ना कि ये आपने मुझे इनवाइट किया, तो वो तो रात को सोई नहीं है। क्यों नहीं सोई? वो खुशी से ही। मेरा बड़ा प्यार सलाम दीजिएगा उनको। जी जरूर। बड़ी दुआ। अभी देख रही हूँ आपको? जी जी देख रही है। तो फिर आप क्या देंगे? मैं खुद देती हूँ। नाम बताएं अपनी अम्मी का। मामा का नाम है रेहाना कौसर। हरियाणा कौसर, रेहाना कौसर, रेहाना कौसर, वो आपकी टोन ऐसी ना। रेहाना कौसर जी बड़ा प्यारा होनहार बच्चा है आपका, जितनी ये खूबसूरत है माशाल्लाह। भले लुक लाइक सिद्धू मूसेवाले की, मगर आप की जाहिर सी बात है औलाद है, आप जैसे होंगे, खूबसूरत होंगे या फिर अपने पियो वर्गे होंगे, तो इतने प्यारे, इतने गुबरू, इतने खूबसूरत माशाल्लाह नसीब भी अच्छा करे। और मेरी दुआ है कि लुक लाइक से जो फेम हासिल किया ना, उसके साथ साथ ये कुछ अपनी लाइफ में ऐसा भी बने कि इनको लोग पूरी दुनिया जो है ना मिसाल के तौर पे ले। तो आपकी दुआएं शामिल है, और इनको मैं हमेशा कहूँगी, आपके सामने भी कह रही हूँ कि मेहनत
کا دامن نہ چھوڑیں, اتنی محنت کریں اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں کہ جو میں نے کام کیا نا اس پہ اب میرا رزلٹ دے دے. ایسے ہی ہے. تو شہرت تو مل گئی ہے بھائی صاحب, وائرل تو ہو رہے ہیں, اس شہرت کو بھی اور پازیٹیو آگے لے کے جا سکتے ہیں نا. اچھے کانٹینٹ بنائیے گا, ٹھیک ہے. ہم اچھا ہمیشہ نا کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کی اوپر نا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ برا کانٹینٹ بنا رہا ہے, یہ خراب, دیکھ بھی رہے ہیں اس کو, جا کے باتیں بھی کریں گے یار وہ دیکھ یار برا کانٹینٹ بنا رہی ہے بنا رہا ہے. بھائی اگر آپ اس کو تنقید کرنا چاہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں جواب کیا ہے, آپ اس سے اچھا کوئی ڈفرنٹ نیا کانٹینٹ لے کر آئیں. آپ اس کو برا مت کہیں, آپ کچھ نیا ڈفرنٹ لے کر آئیں, لیکن لوگ اس کو نہیں آپ کو دیکھیں. غلط کہہ رہی ہوں؟ تو میں آپ سے کہوں گی کچھ نئی چیزیں ایسی لے کر آئیں کہ جو لوگ برائی کی تنقید کے اوپر پیچھے لوگوں کو پڑے ہوئے نا, ان کو چھوڑ کے آپ کو دیکھیں ہم. جی بالکل اسی طرح ہے نا. یوٹیوب پہ بھی آ گئے. یوٹیوب ابھی تو نہیں شروع کیا, لیکن کرنا ہے ابھی. کریں نا, یوٹیوب بھی شروع کریں. اور میری بات سے دیکھیں, وہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے نا یوٹیوب بھی, آپ اس کو ضرور یوٹیلائز کریں. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی پیسے ویسے آنا شروع ہیں, کیونکہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہیں. ٹک ٹاک پہ ابھی میں نے اسٹارٹ کی ہے, یہ تقریباً روزوں سے رمضان سے پہلے ہی شروع کیا تھا. ایک ویڈیو لگائی تھی, وہ بھی میرا خیال ہے 2.9 ملین پہ ہے. واہ, دیکھیں ٹریکٹر کی ویڈیو, وہ پہلی پوسٹ کی تھی میں نے. پیار محبت آ گئی نا لوگوں کی. تو اس کے بعد پھر آگے رمضان آ گیا, پھر وہ میں نے تھوڑا سا ذرا ڈاؤن کر دیا کہ رمضان میں اچھا نہیں. ویسے کچھ کرتے ہیں الگ سے, کوئی کام, کوئی پلاننگ, کوئی سوچ ایسی کچھ ہے آپ کی؟ امیزون کا ساتھ کام چل رہا ہے, ساتھ میں ریئل اسٹیٹ. واہ واہ, ریئل اسٹیٹ کیسا جا رہا ہے؟ جی. کہاں ہوتے ہیں آپ؟ شیخو پورہ میں. شیخو پورہ سے آئے, تو وہاں پہ اچھا جا رہا ہے کام؟ جی ودیا جا رہا ہے. فیملی بزنس ہے مطلب یہ کوئی اور بھی الگ سے, یا پھر صرف یہی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں؟ ہاں جی ریئل اسٹیٹ ہی ہے زیادہ. فیملی بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. اور ابو جی خوش ہوتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں؟ ابو بڑا خوش ہوتے ہیں. شیخو پورہ میں تو بڑی, میں نے دیکھا ہے جے ہوتی ہے, اگر کوئی ایک پتر جو ہے نا وہ نام بنا لے, کوئی کچھ کر لے, بڑا زیادہ دیکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. کسی نے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی آپ کو انڈیا سے, کہیں پاکستان سے کسی نے؟ انڈیا سے جو ہے نا مجھے سدھو موسے والا کا جو گاؤں ہے نا, اس کے ساتھ گاؤں ہے, وہ ابھی ہوتے ہیں آسٹریلیا میں بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ بھائی ہم ادھر رہتے ہیں, تو ہم جو ہے نا آپ کی سدھو موسے والا کے نا ابو سے بات کروائیں گے. میں انہوں نے کہا میں چلو ٹھیک ہے کرواؤ, ضرور کراؤ. تو وہ کہہ رہے سن اسی ہوں ہجے تو آسٹریلیا, تو جدو واپس آواں گے نا تو پھر ادو چلو. اصل میں دیکھیں نا ان کے ساتھ محبت بہت جڑی ہوئی تھی اپنے فینس کی. اگر کوئی لک لائک بھی آئے گا نا, مجھے لگتا ہے اس کو ویسی عزت دیں گے, پیار دیں گے, لاڈ کریں گے. آپ بڑے اچھے خاندان کے ماشاءاللہ, بڑا پیار والے اخلاق والے لگے. اچھا مجھے اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ جو نیا ٹیلنٹ ہمارے شو پہ جب آتا ہے, اور میں کسی کو ایسے دیکھتی ہوں نا کہ یار اس کا کردار بھی اچھا ہے, اس کا اخلاق بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے, جھکا ہوا ہے پیڑ, آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی شہرت دے دیتا ہے, بس محنت چاہیے ہوتی ہے نا جی. تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. بیسٹ آف لک. کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ بہت اعلیٰ ہے ماشاءاللہ, بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے. چلیں, آپ نے اپنی بہن کو بہت دعائیں دینی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کسی کو بھی جب پلیٹ فارم پہ یہاں پہ جگہ دیتی ہوں تو لوگ پھر نا اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کون ہے, ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے, ہم اتنے بڑے لوگ ہیں, ہم اتنے بڑے نامور لوگ ہیں, ہمیں چھوڑ کے ان کو بٹھایا ہوا ہے فضا نے. تو یار یہ آپ کا شو ہے, وہ لوگ بن چکے ہیں, جی جی ہم لوگ بن چکے ہیں, یہ آپ لوگ کا شو ہے, یہ آپ لوگ کا پلیٹ فارم ہے. میں تو بلاتی رہوں گی چاہے کوئی کچھ بھی کہے. آپ نے بہن کو دعائیں دینی ہے ہمیشہ. جی جی ضرور. ٹھیک ہے, چلے امی کو سلام, اپنا خیال رکھے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, ابھی جو ٹاپک ہے اس میں مجھے آپ کا بھی ساتھ چاہیے گا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. والدین کے حوالے سے ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے. میں کل بیٹھی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, تو ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری جس میں جاوید احمد غامدی صاحب, جو بہت بڑے اسکالر ہیں, ہماری پوری دنیا ان کو مانتی ہے, ان کی ویڈیو میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسلام میں والدین کی اطاعت کا حکم جو ہے نا وہ کہیں پر نہیں ہے. اطاعت کا حکم صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں. کچھ ایسے حکم والدین کے جو ہیں آپ کو صحیح نہیں لگ رہے, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن رسپیکٹ کے دائرے میں, حسن سلوک کے ساتھ. اس چیز نے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا کہ ہم اس بات کو مزید ذرا کلیئر کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس بڑے معزز مہمان آتے ہیں, بڑی رہنمائی کرتے ہیں اور بڑے صاحب علم ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم معاشرے میں یہ بات جو ہے اس کو کلیئر سمجھا سکیں, اس بات کی تھوڑی سی اور اس کو الیبریٹ کر کے بات کریں کہ یہ کیا صحیح ہے کہ والدین کی جو بات ہے
وہ ہم نے کس حد تک ماننی ہے, کس حد تک ہم انکار کر سکتے ہیں, کس حد تک اطاعت کر سکتے ہیں. مگر جو باؤنڈری غامدی صاحب نے سمجھائی کہ ہم نہ کر سکتے ہیں, ہم ایکشن لے سکتے ہیں, کوئی اور سٹیپ اٹھا سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو ہم چاہتے ہیں. اگر جیسے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, کسی کو پسند کی ہے اور ماں باپ راضی نہیں ہے, تو آپ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسلام کہہ رہا ہے. اور اس میں آپ والدین کی اطاعت نہ بھی کریں تو چلیں, مگر اس دائرے میں پھر حسن سلوک از امپورٹنٹ. اگر لڑکے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے, کوئی جاب کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ ایکشن لے سکتا ہے, اسٹیپ اٹھا سکتا ہے. اس میں بھی والدین کی اطاعت از ناٹ امپورٹنٹ. اگین ایک رسپیکٹ کے دائرے میں. تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے مہمان موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر شجاعت علی خان صاحب, 24 نیوز کا حصہ ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, اور اسلام کو بہت اچھی طریقے سے ریڈ کیا ہوا ہے انہوں نے, اس لیے آج ان کو ہم نے مدعو کیا. السلام علیکم. جی کیسی طبیعت ہے جی آپ کی؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور مہمان ہے, اور ان کو میں نے دیکھا بھی نہیں, مگر ان کی خوشبو جو ہے نا, اس سے میں پہچان گئی کہ ہمارے پاس آ گئے. دیکھ لیں آپ, میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا نا, اور میں صرف ان کی خوشبو سے پہچان جاتی ہوں بھائی جان کی. یہ سامنے سے گزرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور اس ٹاپک کو ان کے بغیر تو ڈسکس ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایک مائک آپ کو لگا دیا جائے گا تو آپ ساتھ ہی انٹر ہو جائے گا. ہم شروع کرتے ہیں, جب تک گفتگو آپ سنتے رہیے گا کاشف صاحب, کیونکہ آپ سے جڑنی ہے یہ آگے. تو مجھے سب سے پہلے تو اسی سوال کا جواب دے دیجئے کہ جو غامدی صاحب کی ویڈیو ہے, اس کو آگے ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اطاعت اور حسن سلوک جو ہے وہ کس حد تک ان چیزوں کو ہم فالو کر سکتے ہیں, کس حد تک اطاعت کریں اور کس حد تک ہم نے حسن سلوک کرنا ہے. تو یہ غامدی صاحب کی بات کو پہلے آپ آگے بڑھائیے گا, پھر ہم آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اور موضوع بہت سینسٹیو ہے اور بڑی ایک تھن لائن ہے اوبیڈینس اور رسپیکٹ کے بیچ میں. یس. رسپیکٹ بیسیکلی ایک پازیٹیو فیلنگ ہے, اور یہ پازیٹیو فیلنگ جو ہے جس کے ساتھ آپ کی اٹیچ ہو جاتی ہے, آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور ایڈمائر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے اس کی کیئر کرتے ہیں آپ, اور تیسری بات آپ اسے محبت کرتے ہیں. جس کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ, یہ جذباتی تعلق قائم ہو جاتا ہے, تو یہ کیفیات آپ پر وارد ہوتی ہیں. جب احترام آپ کے دل میں کسی کا آ گیا تو پھر اس کی باندی بن جانا یا اس کا فالوور بن جانا یہ فطرتی عمل ہے. کیونکہ اطاعت جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایکٹ کا نام ہے کہ کسی رول کو فالو کرنا ہے. آپ نے کوئی انسٹرکشن دی ہے اپنے کسی کولیگ کو یا کسی سب آرڈیننس کو, فالو کرے گا وہ. یا آپ نے کوئی ایک گھر کا کوئی نہ کوئی ایک رول بنا لیا ہے تو لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو انسٹرکشنز ہو گئی ہیں, رولز ہو گئی ہیں, آپ کے کچھ احکامات ہو گئے ہیں جو لوگوں کو فالو کرنے ہیں. لیکن اس اطاعت کے اندر جو ہے, اوبیڈینس کے اندر احترام کا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض وقت آپ کی آیا جو ہے گھر میں کام کرنے والی جا رہی ہے, تھکی ہوئی, کو کام آپ نے کہا کر تو دے گی, لیکن بادل نخواستہ کرے گی. لیکن اگر اس کے دل میں آپ کا احترام ہے تو جاتے ہوئے پھر پوچھے گی باجی کوئی اور کام تو نہیں ہے, میں رک جاؤں, فلاں معاملات. تو ہمیں جو سب سے جو پہلی بات سمجھنی ہے کہ والدین کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اولاد کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کی تربیت کرے. کتنا بڑا اصول آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اس وقت کے تقاضے حالات کچھ اور تھے, آج کے تقاضے اور حالات کچھ اور ہیں. ہم جو ایکس جنریشن کے لوگ ہیں, جو 60s 80s کے لوگ ہیں, اب ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جو زی جنریشن ہے جس نے آنکھ ہی اس دور میں کھولی ہے, اس کی اپروچ, اس کی تھنکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب ایکس جنریشن جو ہے ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتی جس طرح ان کو کرنا چاہیے. جو آپ نے بات فرمائی, اور اب جو ایک سیکنڈ رکیے, کیونکہ کاشف صاحب کو بھی بلا لوں. تو غامدی صاحب والی بات پہلے اس کو ہم بالکل ایلیبریٹ کر کے لاک کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. السلام علیکم کاشف صاحب, ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, خیریت سے. بسم اللہ. آئیے جی بھائی, ہیں میرے کاشف صاحب, اور ہم پوری ہماری جو ٹیم ہے نا, ہمیں کاشف صاحب سے بڑا پیار ہے. نہیں, یہ ہے پیار کے قابل. ہاں, ان سے, ان کی بہن, سب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاشف صاحب ادھر آ جائے گا تاکہ آپ کی فریم اچھی بن جائے گی. جی بہتر. ہاں اوکے جی. تو اب ہم یہاں پر پہلے ہم آپ ابھی شجاعت صاحب کچھ ڈسکس کرے تھے, آپ نے سن بھی لی بات کو, تو اس کو اور آگے ایلیبریٹ کیجیے گا. وہ جو غامدی صاحب کی بات کو ہم آگے کہہ رہے تھے کہ اس میں اطاعت
اور جو رسپیکٹ ہے اس میں کس طریقے سے؟ اب جہاں اس میں کچھ معاملات اس طرح ہیں جو آپ کے معاشرتی معاملات ہیں، ہر معاشرہ دوسرے معاشرے سے مختلف ہے، اس کے تقاضے مختلف ہیں. مثال کے طور پر میرے پیرنٹس یہاں پر رہتے ہیں اور مجھے انہوں نے بھیج دیا یورپ کے اندر. اب یورپ کا جو سوشل جو کلچرل سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ کچھ اور ہے اور یہاں کا سیٹ اپ کچھ اور ہے. وہاں کا ٹائم زون کچھ اور ہے، یہاں کا ٹائم زون کچھ اور ہے. لیکن جو بنیادی اصول ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں وہ اکراس دا ورلڈ دے آر سیم. لیکن سوشل پروفیشنل جو معاملات ہیں یہ پرسن ٹو پرسن اور انٹلیکٹ ٹو انٹلیکٹ ویری کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے ہمارے بچیوں کو اجازت نہیں تھی ٹیچنگ اور میڈیکل کے علاوہ کچھ اور کرنے کی. اگر وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی تو بسا اوقات ہم ان کو ڈس اوبیڈینس کے چیپٹر میں ڈال دیتے تھے. پھر رات کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. اب جابز ایسی دیکھیے کہ جو ہے ہی بعض جابز رات کی ہیں، بعض جاب جو ہے جو آپ کو لیٹس سپوز کہ ایز اے ایئر ہاسٹس کام کرنا پڑ رہا تو کہاں کا ٹریول کرنا پڑ رہا ہے. تو کچھ چیزیں جن کا تعلق آپ کے کلچر کے ساتھ ہے، آپ نے اپنے کلچر، اپنے نارمز، اپنی ویلیوز کو کیا کرنا ہے، وہاں پر ملحوظ خاطر رکھنا ہے. وہاں ممکن ہے کہ کنٹراڈکشن آ سکتا ہے، ڈفرینس آ سکتا ہے اوپینین کا، لائکس اور ڈس لائک کا فرق آ سکتا ہے کہ ممکن مجھے کھانے میں کچھ اچھا لگتا ہے دوسرے کو وہ اچھا نہیں لگتا، مجھے پہننے میں کچھ اچھا لگتا ہے دوسرے کو وہ اچھا نہیں لگتا. یہ جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں یہ ڈس اوبیڈینس میں نہیں آتی. ڈس اوبیڈینس سے مراد یہ ہے کہ احکامات الہیہ جو ہیں، ہم بینگ ایز اے مسلم جو ہے، جو شرعیہ ہمیں حکم دیتی ہے اس پر میں بھی اتنا ہی کاربند ہوں جتنے میرے ماں باپ ہیں. جتنے ماں باپ ہیں اتنا ہی میں ہوں. یہاں تو کسی قسم کی ڈیویشن کا تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں تک معاشرتی ضروریات ہیں، معاشی معاملات ہیں، ان میں جو آپ کو لبرٹی آپ کا آئین دیتا ہے، آپ کا قانون دیتا ہے، آپ کا معاشرہ، آپ کے سوشل نارمز دیتے ہیں، یو آر الاؤڈ ٹو گو اوور دیئر. ہاں ڈفرینس اوپینین آ سکتا ہے، یو میں آرگیو آن دیٹ، لیکن اس آرگیو کے دوران آپ نے ان لیمٹس کا دیکھیں. اب یہ حکم ہے کہ بچے کا میں شادی کرنا ہے تو دونوں کی چوائس پوچھ لی جائے. اگر چوائس نہیں پوچھی فار دا ٹائم بینگ ان کو زبردستی اگر اس رشتہ ازدواج آپ نے منتقل کر بھی دیا تو اس کے وہ نتائج نہیں آئیں گے جس مقصد کے لیے آپ نے شادی کی. سر اس کا پورا میں سوال بھی آپ سے بلکہ کرنا چاہوں گی، کچھ مثال دے کے، ایگزامپل دے کے. بریک کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی مگر وقفہ ضروری ہے. والدان جو ہے نا آج ان کی اطاعت کرنی ہے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے اوپر بات کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ماں باپ کے تانے اولاد کو کھا جاتے ہیں. یہ والدین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تانے نہ دو ورنہ آپ کے بچے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے. کہتے ہیں میرے اپنی فیملی کا ایک قصہ ہے کہ ان کی ایک عزیز مسلح سے اٹھتی نہیں تھی، بہت نیک تھی، دینی تھی، نمازی تھی 5 وقت کی. تو انہوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری ماں تو بڑی نیک ہے، تم اپنی ماں سے دور دور کیوں پھرتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے مولانا طارق جمیل کو بتایا کہ میری ماں تانے بہت دیتی ہے، بہت چھرے تانے دیتی ہے. تانا ایسی چیز ہے جو پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے. اچھا میں یہ ذکر اس لیے بھی کری تھی، میں نے کیونکہ مولانا طارق جمیل یہ واقعہ خود سنا رہے تھے تو مجھے یہ رہ گیا دماغ میں، تو میں نے کہا آج کے پروگرام میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو بہت تانے دیتے ہیں. کاشف صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، کچھ باپ جو ہیں بڑے تانے دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا، تو کیا کر رہا ہے، تو نے کیا ابھی تک پہاڑ بنا لیے ہیں، کیا تو نے کھود لیا ہے، تو ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ سب کچھ. کہ کچھ مائیں بھی تانے دیتی ہیں کہ تو ہے کیا، تو نے کیا ہے، تو میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے کھلایا ہے، میں نے تجھے اس دنیا میں چلنا سکھایا ہے. تو یہ تو ان کا کام تھا، انہوں نے کرنا تھا، ٹھیک ہے. مگر بچوں کو ہر وقت تانے دینا، اس طریقے سے کوسنا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، ہر وقت کی بے عزت کرتے رہنا، بچے کھچے پھرتے ہیں، کمروں سے باہر نہیں نکلتے کہ نہ ماں کے ہتھے لگیں نہ باپ کے ہتھے لگیں. اس سچویشن میں اسلام کیا کہتا ہے پلیز بتائیے، کیونکہ اس حالت میں اب بھی اطاعت کرنی ہے، اب بھی کیا کس طریقے سے کیا کہتا ہے حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، اللہ کے. اگر نہیں یقین تو ان ماں باپ سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ جو مزاروں درباروں کے اور ڈاکٹروں کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے گھر اولاد نہیں آ رہی. اللہ ہے عطا کرنے والا اور اس نے ہر چیز کو ایک سسٹم کے ساتھ باندھا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا ہے آئے گی یا بیٹی آئے گی، وہ تو جب تک میچور نہیں ہوتی چیز تب تک نہیں آپ کو پتہ لگ سکتا.
اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے آپ کے گھر کس کو پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی پوری ایک تقدیر مقدر اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے مقدر میں شامل ہے کہ یہ ماں باپ ہوں گے، رزق اللہ کے پاس، عزت ذلت اللہ کے پاس، آنا جانا اللہ کے پاس، شہرت اللہ کے پاس، آپ کا کیا کچھ اللہ کے پاس نہیں، سب کچھ ہی اللہ کے پاس۔ تو آپ کن چیزوں کے اوپر لڑتے جھگڑتے جا رہے ہیں؟ نصیب کا تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ وہ ویسے اب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے کہ گدھا محنت سے بہت اچھا گدھا بن سکتا ہے، گھوڑا نہیں بن سکتا۔ گھوڑے کا نصیب گھوڑے کا ہے، گدھے کا گدھے کا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ انسان گدھا گھوڑا نہیں ہوتا، لیکن ایک کا نصیب ہے کہ وہ اچھے گھر میں پیدا ہو گیا یا امیر گھر میں پیدا ہو گیا، تو وہ بائی برتھ امیر آدمی ہے، بورن ود دا گولڈن سپون، تو وہ آ گیا۔ اب ایک غریب کا بچہ وہ چھوٹے گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ اب دونوں کا تقابلی جائزہ نصیب کا کیسے ہوگا؟ ماں باپ جو سب سے بڑا جو ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، ہم بھی گزرے اسی فیز سے، میں بھی، میری بہنیں بھی، کہ اماں جی نے کہنا چھوٹی بہن کو، او تیری خالہ دی بچی ہے نا، دیکھ کنا کام کرتی ہے اور کنا اچھے نمبر لیندی، یہ کرتی وہ اب بڑی ہوئی نا، کمپیریزن، تو اب بڑی ہوئی ہے نا، تو وہ اماں جی کو آ کے کہتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو جس کی ساری زندگی آپ نے مثال دی تھی۔ تو نصیب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو آپ کے پاس دماغ ہے، وہ آئنسٹائن کے پاس وہ دماغ تو نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی بانٹ ہے، کسی کو تھوڑا سا دماغ میں دے دے گا، ٹیکنالوجی دے دے گا، کسی کو پوئٹری عطا کر دے گا، کسی کو مصوری عطا کر دے گا، کسی کے اندر کوئی چیز اس کی خاصیت زیادہ صلاحیت پیدا کرے گا، کوئی گلوکار پیدا ہو جائے گا، کوئی میوزک کمپوزر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اگر ہر ایک کو ایک ہی چھڑی سے ہانکنا شروع کر دے تو بھیڑوں میں اور آپ کے بچوں میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیں، اللہ کی عطا سمجھ کے اولاد کو پالنا چاہیے۔ جیسے وہ کہتے ہیں 3 بیسک چیزیں تو ضرور آپ کے ذمہ ہیں والدین کے، کہ پیدائش پر بچوں کا ایک اچھا سا نام رکھیں، یہ بچوں کا حق ہے، مطلب اچھے ہو، اسلامی نام ہو، اسلامی ہو، خوبصورت نام ہو، اور اس کے نام کو زندگی بھر مت بگاڑیں۔ جیسے میرا نام فضا ہے نا، مگر امی نے ساری زندگی مرتے دم تک مجھے بختاور کہا ہے، تو میں امی کو کہتی تھی امی بختاور، امی کہتی تھی بختوں والی بختوں والی، تو اب دیکھنے بخت ہی لگے مجھے۔ اچھا، یہ تو پھر اچھا نام ہے نا۔ میں کافی بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ایک خالہ جن کا نام مونا خالہ ہے، اصل میں ان کا نام عشرت ہے۔ یہ عشرت کے نام کی بریک، خالہ کے نام پہ بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آج امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کا ساتھ بھی ہم شامل کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں۔ مجھے جب میں گھر جاتی ہوں تو میرے انسٹا پہ بہت میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی کالز ٹرائی کی، ہم رابطہ نہیں ہمارا لگ سکا، آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکی، ہم حصہ نہیں لے سکے، مگر آج بھی ہم کوشش کریں گے، کالز آتی ہیں تو پروگرام میں ہم بات کے بیچ میں جو ہے نا آپ کی کالز کو بھی شامل کریں۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک میری دوست تھی، ٹھیک ہے، جب میں کالج ٹائم پہ تھی تو اس ٹائم پہ نا وہ بہت پسند کرتی تھی کسی کو اور وہ شادی کرنا چاہتی تھی، وہ ہماری گروپ کی ایک لڑکی تھی، اس کا بھائی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ موسٹلی نا جب اپنی بہن کو پک کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ ساتھ میں اس کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، تو وہ اس کی سہیلی اس کو کہتی تھی کہ تو اپنی گاڑی مت بولا، تجھے میں چھوڑ دوں گی بھائی کے ساتھ، تو وہ اس کی گاڑی پہ چلے جایا کرتی تھی موسٹلی۔ بھائی جو اس کے تھے وہ ہلکا سا شیشہ سیٹ کرتے ہوتے تھے، وہ اس کو دیکھتے ہوتے تھے، اب لڑکیوں کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دن اس نے جب اپنی بہن سے بات کی کہ میں تمہاری دوست کو پسند کرتا ہوں، مجھے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ان سے بولو مجھ سے ذرا بات کر لیں، تو بہن نے گاڑی میں جو ہے نا ان سے ذکر کیا اور کہا کہ میں جو ہوں نا کسی ریسٹورنٹ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں، تو آپ بیٹھ کے بات کر لیجیے گا بھائی سے، سمجھ لیجیے گا آپ کچھ۔ اب اس طرح سلسلہ بن گیا، بہن بھی شامل تھی، اس کے گھر والے جو تھے لڑکے کے وہ بھی راضی تھے، سب کچھ، اور اچھا گھر کا، اچھی فیملی کا لڑکا، مگر جب بات آئی گھر پہ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کبھی سوچو بھی۔ تو اس طرح کی بات کر کے یہ کہہ کے کہ بڑی بہن کی بھی جو ہے نا بات پکی ہو چکی تھی، اس کی مانگ تھی، ڈیسائیڈ تھا بچپن سے ہی کہ اس لڑکے سے شادی ہوگی، اور اس کو بتا دیا گیا تھا، تمہیں بھی بتا رہے ہیں کہ تمہاری پکی نہیں ہوئی ہے مگر تمہاری خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی۔
آپ یقین کریں اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے اوپر ظلم کیے، اتنا وہ روئی، اس کے ابا نے اس کی پٹائی بھی کی، اس کے بڑے بھائیوں نے اس کے بال کاٹ دیے، بالکل ایسے کینچی پکڑ کے اس کے ایسے بال کاٹ دیے، وہ کالج نہیں آتی تھی. ایسی ایسی سچویشنز تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اب کیا ٹراما، کیا بچی کو تکلیف، کیا بچی صرف ایک پسند کی شادی پہ، اور اچھے گھرانے کا لڑکا تھا کہ بھائی اب خاندان سے. تو کیا پیرنٹس جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ ٹاکسک ریلیشن نہیں رکھتے اپنے بچوں کے ساتھ؟ ٹاکسک پیرنٹس نہیں ہوتے؟ دیکھیں فضا، اس میں جو جس طرح اب یہ اپنے اسلام کہتا ہے اس طرح کی سختی کرو اپنے بچوں پہ. جو سٹوری آپ نے بتائی ہے اپیرنٹلی جو آپ بتا رہے ہیں ایز اٹ از بتا رہی ہوں میری دوست جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے. اور یہ قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے، برادری سے باہر نہیں کرنا، خاندان سے باہر نہیں کرنا، ایسی چیزوں پہ بڑے جھگڑے ہنگامے ہوتے ہیں. یہ چونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ تو یہ کلچر ہمارے دین سے تو نہیں شروع ہوا نا یہ والا؟ میں گزارش کروں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور کلچر جو ہے وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا. ٹھیک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیں کہاں کہاں نہیں ہوئی اور کن کن خواتین کے ساتھ ہوئی. صرف ایک ہماری جو ماں ہیں وہ شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. ساری جو ہیں وہ متعلقہ ہیں یا کوئی اس طرح کی شکل ہے. تو اب وہاں سے اگر ہم اگزامپل ان کی لیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہم اسی کو فالو کریں گے. باقی یہ جتنے بھی کلچرز ہیں یہ ایک ایوولوشنری پروسیس میں ہیں، یہ ڈیولپمنٹ طرف جا رہے ہیں. اب آپ یہاں بیٹھ کے تو ایک امریکن یا ایک یورپین یا ایک اچھے جو ملک ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیوں کرنا چاہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ برادری اس برادری سے نہیں کرے گی، جبکہ آپ اپنے کلچر چینج کرنے کے چکر میں پڑ چکے ہیں. وجہ یہ بنی ہے کہ اب حالات اور واقعات اور وسعت نظری جو ہے جو آپ کی آگے آتی جائے گی تو چیزیں جو ہے بدلتی جائیں گی، اور یہ یکسر نہیں بدلیں گی، کہیں نہ کہیں جا کر رکنا ہے. جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کے اندر اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ ہاں اگر وہاں پر اس گھر میں، اس کا مطلب کہ ڈیبیٹ نہیں ہے، اس گھر کے اندر گفتگو نہیں ہے، اس گھر کے اندر جو ہے جذبات اور احساسات کا احترام نہیں کیا. تو واحد چیز ہے جذبات جو ہیں اگر ان کا آپ احترام نہیں کریں گے تو یہ اندر ہی کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہو جائیں گے. جیسے یہاں سے پانی آ رہا ہے تو آپ نے یہاں سے پانی بند کر دیا تو پانی نے کہیں نہ کہیں جگہ ڈھونڈنی ہے، کیونکہ آپ کو پیچھے سے اس کا نل بند کرنا پڑے گا. پانی یہاں سے تو وہاں سے، وہاں سے تو وہاں سے، اس طرح کی چاروں طرف بنیادوں کے اندر پانی پھر جائے گا. جذبات انسان کسی طرح سے ہیں، اگر ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کریں گے، جسے ہم کیتھارسس کہتے ہیں، ہم سائیکالوجی سے پکے کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، وہ ہماری بات کو سنتا ہے، سنتے وہ ساری بات ہم جب شیئر کر لیتے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا، نا وی ریلیکسڈ. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، کم ٹو می اینڈ ٹاک ٹو می. وہ جو اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں عبادت کی شکل میں، ریاضت کی شکل میں، تو اللہ نے اپنے بعد اس زمین کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ سب سے جو مضبوط ترین رشتہ قائم کیا وہ والدین کا ہے. اب والدین کے ساتھ اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے، والدین سے کیتھارسس نہیں کریں گے، تو پھر اپنا کیتھارسس کسی ایسے بندے سے کریں گے جو ممکنات میں سے ہے کہ آپ کے جذبات کو مس لیڈ کر دے، مس گائیڈ کر دے، اور آپ سے وہ کام ہو جائے جو آپ کے ماں باپ کی توقعات اور ان کی جو سوچوں کے برعکس ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس کی بات کو سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد وہی بات ڈیٹیل ڈسکشن کر لیتے کہ بیٹا یہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اگر بچے کی رائے مانگ لیتے تو امکانات اس بات کے بھی تھے کہ بچی جو فور دا ٹائم بینگ کسی وجہ سے ایموشنلی اٹیچمنٹ تھی اس کی، ماں باپ کی لاجیکل گفتگو کے نتیجے میں اس کی اوپینین اس کو سامنے لے لیتے تو شاید حالات بدلنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن میں نے چونکہ پرمیشن ہی نہیں دینی ہے نا، میری اپنی جو کوگنیٹو پروسیس ہے، میرا سوچنے کا جو عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں مقید ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی اسی کے اندر مقید کر کے رکھوں. مگر میری ایک بات سنیں نا. جی. بات یہ کہ جیسے سپوز اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی ڈاٹر، میں تو اپنے ساتھ ہی ایک مثال دے سکتی ہوں. میری بیٹی ہے، وہ میری ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، آگے میری ایکسٹینشن ہے، مگر وہ خود ایک دل رکھتی ہے، خود ایک اس کے اندر ایک وجود ہے، اپنا اکیلا اپنا خود کا وجود ہے. اس کے اندر سانس لینے کی طاقت ہے، اس کے اندر سوچنے کی طاقت ہے، وہ تکلیف فیل کرتی ہے، وہ خوشی فیل کرتی ہے، اس کے اندر سارے ایموشنز ہیں، سب کچھ ہے. وہ ایک اپنا بذات خود ایک اکیلی جان ہے جو کہ اللہ نے بنائی ہے. مجھے الگ بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا. میری ایکسٹینشن ہے، مگر وہ ایکسٹینشن ہے جس کو میں اگر جب سانس لوں گی تو وہ سانس لے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. جب میں تکلیف میں ہوں گی، مجھے کوئی چوٹ لگے گی، ضروری نہیں ہے اس کے وہ خون وہیں سے نکلے جہاں سے مجھے نکل رہا ہے، کیونکہ وہ ایک الگ وجود اللہ نے بنائی ہے. وہ الگ سوچ رکھے گی، الگ دل رکھے گی.
اب میں اپنی دوست کی جو مثال دے رہی ہوں، اب یقین کیجیے ہم کالج میں اتنے چنچل تھے، اتنے ہلڑ مستی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. جب اس کی شادی کرا دی نا تو آپ کو پتہ ہے اب خاندان میں اس کی شادی ہوئی کراچی میں، اس سے پوچھا بھی نہیں، اس سے کوئی مرضی نہیں، کچھ نہیں. اس کے شوہر نے اس سے پوچھ لیا ہوگا کسی بہانے پہ کہ بھائی تمہارا کوئی افیئر تو نہیں چلا تھا، کوئی لڑکا تو نہیں تھا کالج میں، کبھی بیوی ہو بتا دو. اس نے اس کی اپنی شرافت میں بتا دیا کہ مجھے پسند تھا لڑکا، مجھے شادی نہیں کرنے دی، میری سہیلی کا یہ. اس نے سب سے پہلے سہیلیاں چھڑوائیں، ہم سب کو چھڑوایا. ہم جو سہیلیاں آپس میں رہ نہیں سکتی تھی ایک دوسرے کے بغیر، ہم سہیلیوں کو چھڑوا دیا. 2 بچے اس کے، مگر نہ وہ خوش رہتی ہے نہ بات کر سکتی، ہم تو چپکے سے فون بھی نہیں کر سکتے، اس کو کچھ نہیں ہے. اس طریقے کی زندگی گزار رہی ہے پڑھی لکھی لڑکی، خوبصورت. تو اذیت کس کی وجہ سے، یہ تکلیف کس کی وجہ سے؟ والدین کی وجہ سے ہوئی نا. والدین کبھی کبھی بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ درد، یہ تکلیف وہ تو ساری زندگی سہے گی، 2 بچوں کے ساتھ سہے گی. دیکھیں جی، کچھ لوگ بندوق دکھا کے لوٹتے ہیں، کچھ آنسو دکھا کے بھی لوٹ لیتے ہیں. اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو بلیک میل بھی کر دیتے ہیں کہ واسطہ ہے، واسطے دے دیں گے اس کو کہ ہم میری جان کا واسطہ ہے، میرے دودھ کا واسطہ یہی سب کچھ ہے، کرتے اور تم یہ کر لو اور خاندان پگڑیاں رکھ دیتے ہیں آپ قدموں پہ اٹھا کے. صحیح بات. یہی سنتے آئے، میں تو ڈراموں میں یہی چیزیں پلے کی ہمیشہ. جی ہاں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبیلے اور شعبے بنائے ہیں نا، کہا اللہ نے کہ میں نے تمہیں قبیلوں اور شعبوں میں پیدا فرمایا اس لیے کہ تمہاری شناخت ہو سکے. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے صرف اب جہاں پر بھی والدین غیر شرعی کام کریں گے وہ غیر شرعی ہی کہلائے گا. کیوں پوچھنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ نکاح کے وقت پوچھیں، دولہے سے بھی پوچھیں، دلہن سے بھی پوچھیں. اچھا، کئی بچے ایسے ملے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنے والد کی مرضی سے جی میں نے شادی، میرا تو کوئی دل نہیں تھا. تو میں نے کہا گھٹیا انسان، تم نے ایک زندگی ضائع کر دی ہے، اور اللہ نے تمہارے پاس چوائس رکھی ہوئی تھی کہ تم اس وقت انکار کر سکتے تھے، تم سے پوچھا جا رہا تھا یہ. اور جو والدین یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں وہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جدھر ہم شادی کریں ادھر بچے خوش رہیں گے؟ آپ کے بچے بڑے ہو گئے، آپ نے پال پوس کے پرندے بڑے کر دیے، ان کو اڑانے کا وقت ہے، ان کو ان کے فیصلے کرنے دیں. غلط کریں صحیح کریں، آپ ان کے ساتھ رہیں. سر ایک کال شامل کرتے ہیں بریک کے بعد. سو سوری آپ کی کال ہمیں ویٹ کرانی پڑی، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا، اور آج ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. کچھ کالز جو ہمارے پاس سے ہم ان کو شامل نہیں کر سکے پروگرام میں، تو دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آئیے گا، شامل ہوئیے گا، پھر ہم آپ کو بھی کالز میں جو ہے نا آپ کی رائے جو ہے شامل کریں گے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ جو ٹاکسک پیرنٹس ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی اطاعت کس حد تک کرنی ہے؟ اگین بڑی ایک خوبصورت ایک اینگل ہے کہ یہ ٹاکسک بذات خود کیوں ہیں. یہ خود کسی ایسے ماحول میں پروان چڑھے ہیں کہ جہاں ان کے جذبات اور احساسات جو ہے وہ آج تک ان کے اندر ہی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھوم سرکل میں موجود ہیں. انہیں ایسا ماحول ملا اور اس ماحول کی یہ ایکسٹینشن ہے. بعض اوقات دیکھیں کہ ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اتنی لبرٹی دیتی ہیں جتنی ان کو دینی چاہیے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کی حدود اور قیود کا تعین نہ کیا گیا ہو. اور وہ فطرت کے مطابق اگر کسی نے تعین کیا تو وہ کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا. معاشرہ بھی وہاں ترقی کے مراحل میں ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے قوانین دیے جسے ہم شریعت کہتے ہیں، اس نے اس جسم کے اندر پوری کائنات کو پیک کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو اپنی حدود کے اندر رکھا ہوا ہے. اور ان حدود کا جو تعین کرنا ہے، ان حدود کی جو سمجھ ہے، اسے ہم علم کہتے ہیں. تو کیا والدین کی اطاعت ان کے ساتھ احترام کرنے کا بڑا درجہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے گزارش کی کہ اطاعت ایک عمل کا نام ہے اور احترام جو ہے وہ جذبے کا نام ہے. اب دیکھیں کہ ماں باپ میری حیات میں موجود ہیں تو میں ان کو پانی پلاؤں گا، کپڑے لا کر دوں گا، یا جو بھی میرے ذمہ کام ہے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اب اطاعت نہیں رہے گی، احترام رہ گیا. اب وہ میرا جو جذباتی تعلق ان کے ساتھ آج بھی قائم ہے، ان کی یاد میں کوئی ایسی ہے، ان کے نام کے اوپر میں آج بھی کوئی حرف نہیں آنے دوں گا. اور اگر ان کی ظاہری حیات کے اندر بھی ان پر حرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے انہوں نے احترام انسانیت نہیں سکھایا، احترام آدمیت نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے مجھے احترام مادیت سکھایا ہے.
اور جب احترام مادیت ہوگا، جب نفع نقصان کی بات ہوئے گی، تعلق نفع نقصان کی بنیاد پر قائم ہوئے گا. جب مجھے کوئی یہ تانا دے کہ تیرے پر سارا کچھ ہم نے صرف کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ اپنی کیا ذمہ داری سے وہ پہلو طے ہی نہیں کر رہے؟ کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یا میں بینگ ایز اے باپ. ایک کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. نام نہیں بتانا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا کہیں گی آج کے ٹاپک پہ؟ آج ہم والدین کی اطاعت اور احترام کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی. میری خالہ کا ہی بیٹا تھا. تو ہمارے ریلیشن کا سب کو پتا تھا، لیکن امی اور خالہ میں کچھ لڑائیاں ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو سکی اور میرے گھر والوں نے کہیں اور شادی کروا دی میری. تو اب وہ جو میرا شوہر ہے وہ بالکل اس شادی سے رضامند نہیں تھا، بالکل مجھے پسند نہیں کرتا، اتنا ٹاکسک ہے. یہ جو شادی ہوئی ہے خاندان میں ہوئی ہے؟ یہ شادی بھی خاندان میں ہوئی ہے یا باہر ہوئی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں باہر ہوئی ہے؟ باہر ہوئی ہے. باہر خاندان سے باہر ہوئی. اور پہلے جن کو آپ پسند کرتی تو خاندان کے ہی تھے، خالہ کے بیٹے تھے مطلب؟ جی جی. اچھا. لیکن امی اور خالہ میں اتنی لڑائی ہو گئی کہ ہماری شادی نہیں ہو سکی. اور اب میں اتنی گھر میں ہماری پرابلم ہے. میرا شوہر مجھے اتنا ابیوز کرتا ہے، اتنا ٹاکسک ہے. ہمارا جب سے شادی کی ہے کوئی شادی کہہ نہیں سکتی میں اس کو. خرچہ ورچہ اٹھاتا ہے آپ کا؟ سب کچھ گھر میں آپ کو چیزیں مہیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت ہی ایک ٹاکسک آدمی ہے وہ. میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہے. اور مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں. میں اپنے ماں باپ کو کہتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو. صبر کیسے کروں میں؟ بچے ہیں آپ کے؟ نہیں میرے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا پروگرام، ہم آپ ہی کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے کاشف صاحب آپ بتائیں. میں تو بات کر رہی تھی نا اپنی جو دوست کی مثال دے رہی تھی کہ وہ خاندان سے باہر کرنا چاہتی تھی. یہاں پیرنٹس کہتے ہیں کہ میں خاندان سے باہر شادی نہیں کرنے دوں گا. اب یہ وہ مثال ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ لڑکی خاندان میں خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی مگر لڑکی کی شادی کرا دی باہر کسی لڑکے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ خاندان میں جھگڑے خالہ کے چل رہے تھے. دیکھیں جہاں پر اطاعت اور شریعت میں فرق آئے گا نا، وہاں پہ شریعت اوپر ہے، پکی بات ہے. والدین کی اطاعت اپنی جگہ ہے، لیکن اب میں اس کو ایسے مثال دوں کہ ایک وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دینا شروع کیا تو زیادہ تر تو ہندو تھے وہاں پر. ان میں سے اگر کوئی نوجوان اسلام قبول کرتا تھا تو اس کے بھی تو والدین تھے جو اسے کہتے تھے کہ تم اپنے دھرم سے دور کہاں جا رہے ہو، اور ہم حکم دے رہے ہیں کہ تم نے نہیں جانا. اور وہ کہتا تھا کہ نہیں میں اسلام پہ جا رہا ہوں. اب اسلام والدین سے بھی بڑا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. جب آپ اس طرح سے غیر شرعی طریقے سے اپنی اولاد کو کسی چیز میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شریعت نے حق دیا ہوا ہے انہیں، جیسے حق آپ کو دیا ہوا تھا. اور اگر فرض کریں آپ کو حق وہ والا نہیں ملا تو کم از کم آپ اپنے بچوں کے اوپر تو وہ حق اس کو دینا. جیسے سر بات کر رہے تھے نا کہ وہ کسی ٹاکسک ماحول میں ہو سکتا ہے، خود بھی پلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ کہیں نہ ہوا ہو، انصاف نہ ہوا ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو آپ پوری دنیا کے ساتھ کیا نا انصافی کریں گے؟ سر میں تو اس بات کو اسی طرح سے لوں گی کہ اگر بچی راضی نہیں ہے شادی کرنے پہ تو اور اس کی زبردستی اگر شادی کرائی جا رہی ہے اور اس کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ رشتہ، تو پھر تو یہ اپنی بیٹی کو بیچنے کے برابر ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو سیل کیا ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، انہوں نے ایک جگہ بڑی طریقے سے اس کی الیبریشن بھی کی، بڑا صحیح الیبریٹ کر کے بولا کہ پھر تو اپنی بیٹی کو بیچنے کے برابر ہے. باپ جو ہے وہ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو. جی ہاں. اور تھوڑا سا اولاد کو بھی نا یہ بات سمجھائیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. عبدالواسط کی کافی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. عبدالواسط کراچی سے کال ہے جی. عبدالباسط جی ٹھیک ٹھاک خیریت سے. کیا کہیں گے آج کے موضوع پہ؟ بس موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، احترام اور اطاعت کا ڈفرنس. تو میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور ایک بہن کی کال بھی آئی تھی ایکچولی کہ فورسفل میرج جو ہے نا وہ ہو گئی وداؤٹ اینی کانسینٹ. تو میں چاہوں گا کہ میری اپنی لرننگ آپ سے شیئر کروں کہ اطاعت جو ہے یا فرما برداری جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے، مسلم لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں اور جو قرآن اور حدیث سے بلیو رکھتے ہیں. بے شک. اور احسن طریقہ احترام اور ان کی یہ احسن طریقے سے ڈیل کرنا والدین کے ساتھ حکم ہے.
بے شک. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ گرانٹ دے دی گئی اور یہ آپ کو ڈیزگنیشن دے دی گئی ہے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فورس اینی ون. ایون یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فورس کیا آپ کی ڈاٹر پہ کریں یا اپنے سن پہ کریں, اور آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آٹوکریسی کے اوپر آپ جب دل چاہیں آپ کٹ پتلی کی طرح سب کچھ کر دیں. بیکاز پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ فورس کرتے ہیں, لڑکی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں, ان انٹینشنل اور ان انوائٹڈ ٹراما کے اندر وہ شکار ہو جاتے ہیں بچے, خاص کر لڑکیاں تو بہت ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں. میری جو ہے نا آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ڈفرینس بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اطاعت اور فرما برداری صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے, اگر آپ مسلمان ہیں تو. سر بہت شکریہ آپ کے. جی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا حصہ ڈالا, رائے جو ہے ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کی اپنی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم یہاں پر اسی بات کو الیبریٹ کریں گے جو ہمیں کراچی سے کال آئی تھی باسط صاحب کی. ویلکم بیک. رفیق خان صاحب ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں پنجابی میں بات کرنا چاہوں گی. جی بالکل کریے آپ. رفیق خان صاحب السلام علیکم. جی اللہ دا شکر ہے. جی کی کہو گے تسی ٹاپک دے حوالے سے؟ میں گل تو ہی کرنا کہ تیری بچی ساری جڑی ماشاءاللہ میری انہیں کلاساں پڑھ رہی ہیں تو پہلے والے کو میرا. اچھا کی کہہ رہے ہیں؟ سانو سمجھ نہیں آئی تہاڈی گل. بیٹا سمجھا پنجابی ہوں کہ بھی ایک پولیس زیادہ ہوئی ہے انہی بچیاں چلا ہو پھر بارے سے بولنا نہیں آ رہی ہے. کی کہہ رہے ہیں؟ تعلیم تربیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم زیادہ ہوگی تو تربیت کیا زیادہ, مجھے یہ تھوڑا تعلیم کی بات کریں بچیوں کی نا, تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بچیوں کی بات کریں انشاءاللہ. اچھا بچیاں جتنی زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں نا اتنی زیادہ ان کی طلاقیں ہو رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے جی, پہلے آپ پھر آپ. جی دیکھیں, ایک ہوتی ہے چیز کہ آپ کو اللہ نے شعور دے دیا رائٹ رانگ کا. اب آپ کے پاس شادی سے پہلے بھی چوائس ہے, شادی کے بعد بھی چوائس ہے. سرکار ویسا کہا کرتے تھے کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات. ٹھیک, تو بات مطلب جھگڑا ہی نہیں. ہاں جھگڑا ہی نہیں ہے, یعنی کہ تو آپ کے پاس چوائس ہے لائف کے اندر, پہلے بھی بعد میں بھی. لیکن اچھے ریلیشنز اگر آپ کو ملنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو لائف پارٹنر کمپیٹیبلٹی کچھ نہ کچھ مل گیا ہوا ہے. تو یہ چوائس اللہ نے آپ کو شادی سے پہلے بھی دے رکھی ہے, جو بعض اوقات والدین پوری نہیں ہونے دیتے کہ اپنی مرضی ٹھوس کے. تو اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بچوں کو نا وہ دیں, تھوڑا سا فریڈم دیں اور ان کو نالج دیں رائٹ رانگ کی, اور اس کے بعد زندگی کے غلط صحیح فیصلے کرنے میں ان کی مدد کرتے جائیں بس. اس سے علاوہ آپ کسی کے نصیب کا آپ ٹھیکہ لے ہی نہیں سکتے. آپ کا بچہ کل بیمار ہو جائے, میں کوئی گارنٹی لے سکتا ہوں میرے بچے نے کل کو کیا بننا ہے, میں کوئی گارنٹی لے سکتا ہوں؟ کچھ نہیں میں کہہ سکتا. کہ سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ تم اپنے اس مستقبل کے بارے میں اتنے پریشان ہو رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم اس میں ہوگے کہ نہیں ہوگے. تو آج کے لمحے کو جو زندہ رہ رہے ہیں اس کے بیچ میں, ان کے لیے یہ ساری کہانی ہے کہ وہ اس کے بیچ میں رائٹ رانگ جہاں پر آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ چلتے رہے. اچھا شجاعت صاحب, اب پیرنٹس جیسے اس طرح سے پریشان ہیں کہ اگر بچی کی تعلیم زیادہ کرا دی تھی تو اس کے بعد اب وہ طلاق لے لیتی ہے, تو اس میں طلاق اگر اب ہمارے معاشرے میں طلاق کو ایک سٹیمپ بنا دیا گیا, طلاق کو ایک گالی بنا دیا گیا, طلاق کو ایک بد دعا بنا دیا گیا, طلاق کو ایک بیماری بنا دیا گیا, تو اگر طلاق وہ بعد میں لے لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس شعور ہے, اس کے پاس تعلیم ہے, اس کے پاس علم کی روشنی ہے, تو وہ اکیلی نہیں ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ عورت اکیلی نہیں ہوتی, یہ بات تو فیکٹ ہے نا. اگر اس کے ماں باپ نے اس کو تعلیم کا شعور دے دیا ہے تو وہ اس کو اچھے برے کی تمیز کا پتہ چل جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے. اور اگر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, یا اس کو ابیوزو لینگویج
عورت سے ذلیل کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، تو وہ عورت جو پڑھی لکھی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، کہے گی میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پاس علم کی طاقت ہے، میں اس طاقت کا فائدہ اٹھاؤں گی اور میں اس دنیا کو رول کروں گی جس کے پیروں تلے میں بیٹھی ہوں، جس کو میں جو ہوں اتنی خدمت کر رہی ہوں، اس کے لیے اپنا زندگی اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آئی ہوں. تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے ویسے کہ اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی جو ہے وہ پھر، مگر میں نے دیکھا ہے کچھ لڑکیاں، یہ بھی میں ساتھ بات کروں گی، اس کو غلط بھی لیتی ہیں. غلط اس طرح سے لیتی ہیں کہ اگر مرد کے ساتھ اس کے برے حالات میں کمانا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو ذلیل کرتی ہیں، ساتھ دینے کے بجائے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے. شیٹر دونوں مل کے گھر کا جو ہے نا شیڈ دے سکتے ہیں، بچوں کو پال سکتے ہیں، اپنی اچھی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، دونوں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک باپ ہے ہمیشہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی جو ہے نا اولاد کے لیے اتنی ایفرٹ کرتا ہے، بیوی کے لیے اتنی ایفرٹ کرتا ہے، کبھی ماں باپ کے لیے. مرد ہمیشہ پیسہ خرچہ کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنی ذات پہ کچھ بھی نہیں لگاتا اپنے اوپر. میں تو کہتی ہوں 500 روپے میں بھی نا، 5000 میں بھی مرد جو ہے اپنی پوری مہینے کی جو ہے نا زندگی گزار سکتا ہے، ایک پورا مہینہ اچھے سیٹل سٹائل سے گزار سکتا ہے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ سارے اخراجات چیزیں کماتا ہے، پاگلوں کی طرح کتے کی طرح محنت کرتا ہے ساری، یہ صرف عورت کے لیے، سب کے لیے. مگر عورت جب کھڑی ہو جائے تعلیم حاصل کر کے اگر کمانا شروع کر دے تو مرد کو کتا ہی کر دیتی ہے. اور بہت کچھ ایسی عورتیں جو کر دیتی ہیں، بہت اچھی ہیں، ساتھ چلتی ہیں. اور مگر دیکھنے میں جو زیادہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں بہت اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگ جاتی ہیں اور لوگوں کو بیٹھ کے بتاتی ہیں میں نے پیسے خرچ کیے تھے، میں نے یہاں اپنے میاں کی مدد کی، میں نے وہاں وہ میاں کو ڈال کے دیا، میں نے وہاں میں نے تو اپنے زیور بیچ دیے تھے، میرے میاں پہ برا وقت آیا. مطلب کچھ نہیں کریں گے تو یہاں پہ ذلیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں تو وہ مطلب اس طرح کی بات ہے. تم میری ساری سیلری گھر لگ جاتی ہے، تم بھی کچھ کرو، ہڈیوں میں تمہارے دم نہیں ہے، میں کر سکتی ہوں عورت ہو کے، تم سے نہیں ہوتا، جاؤ لاش کی طرح پڑے ہو. اس طرح کی 10 باتیں، کس ٹرامے میں ہو، کس مینٹل سچویشن میں ہو، یار یہ سب چیزیں دیکھتی نہیں ہے. تو میں کہوں گی بیلنس بڑا ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے شیراز صاحب؟ دیکھیں اس میں 2 بڑے بنیادی پہلو ہمیں سمجھنے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جسے ہم تعلیم کہہ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی کوالیفیکیشن ہے. اور کوالیفیکیشن کا بنیادی مقصد ہے کسی چیز کو یا کسی کام کو سمجھنا. کسی نے میڈیکل کی اگر تعلیم لی، اس نے کوالیفیکیشن لی ہے، وہ میڈیکل کو اچھا جانتی ہے یا جانتا ہے. کسی نے انجینئرنگ کے لیے ہے، لاء کے لیے ہے، ٹیکنیشین کے لیے ہے. اب وہ اس کام کو تو سمجھ سکتا ہے. کیا اس نے اس تعلق کو، انسانیت کو، رشتے کی تعلیم بھی میڈیکل میں دی ہے آپ نے؟ کہ کہ میاں بیوی نے کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کس لاء میں ہے، کس میڈیکل میں ہے، کس انجینئرنگ میں ہے، یا کس اور سبجیکٹ کے اندر نہیں پڑھایا آپ نے. آپ نے اس کو کوالیفیکیشن دے کر اس کو معاشرے میں ایک پروڈکٹیو بنا دیا ہے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تربیت کا نام کہتے ہیں نا کہ یہ سارے کما کے بھی لے آئے، پہلے ہمیں تعین کر لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ میاں کے اپنے رائٹس ہیں، بیوی کی اپنے رائٹس ہیں، اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے. رائٹس اور ڈیوٹیز کو سمجھنے کے بعد جو باقی ٹائم بچتا ہے they are supposed to improve themselves. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے آپس کی بک بک اور چک چک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب میں بیوی بنوں گی یا میں میاں بنوں گا تو I am to perform like them. اب اس ماحول میں جب پروان چڑھ کے اوپر جائے گا تو اب اس کو کیا آپ سمجھائیں گے کہ میاں کے حقوق یہ ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے. کہتا ہوگا لیکن میری ماں تو ایسے ہی کرتی تھی میرے باپ کے ساتھ، اور میرا باپ جو ہے میری ماں کے ساتھ ایسے کرتا تھا. اب اس کے لیے قرآن و حدیث وہ ہے جو اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہے. اب اس کو وربلی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن تو تربیت کی کتاب ہے نا، اس سے تو تربیت حاصل کرنی ہے، ہم نے ہدایت ہدایت لینی کی ہے. کتاب ہے، اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ ہے نا. ہدایت تو اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے نا. جب اس کو ایکسرسائز ہوتے نظر نہیں آئی ہے اور پھر تھوڑے رئیسی کسر ہمارے ڈرامے نے ان چیزیں نکال دی ہے تو وہ پھر کہاں سے پھر ہم کو کتابی باتیں سمجھا رہے ہیں نا. تو پریکٹیکلی اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی اطاعت بھی کرے، اطاعت بھی جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پوری کرے، جو ان پر فرائض عائد کہ ڈیوٹیز میں چیزیں آ جاتی ہیں نا. اب ان کا جو ہے جس طرح بچپن میں انہوں نے میرا خیال رکھا، جب میں میری کچھ سینس نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اور میری بڑی محدود سی میری کیا تھی ضروریات تھی. کھانا بھی بڑا محدود سا تھا، کپڑا میرا چھوٹا سا تھا، اور باقی ضروریات تھوڑی سی تھی. اسی طرح جب بڑھاپے پہ ماں باپ جاتے ہیں غور کیجیے کہ ان کی ضروریات انتہائی کم ہو جاتی ہے. بہت تھوڑا سا کھانا ہے، بہت تھوڑا سا پہننا ہے، بہت تھوڑے سے معاملات ہیں، لیکن انہیں جو چیز چاہیے وہ چاہیے احترام اور محبت چاہیے ان کو. اب وہ محبت اور احترام سے ہی ان کو جو ہے ان کی زندگی کے باقی ایام گزر سکتے ہیں. یہاں میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. یورپ کے ایک ملک میں نا ایک بڑی خوبصورت ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 ہمسائے تھے، ایک مسلم فیملی تھی اور ایک وہاں کی یورپین فیملی تھی. اس فیملی نے کیا کیا کہ وہ جو خاتون بوڑھی ہو گئی تو وہ اس کو شفٹ کرنے لگے اولڈ ہاؤس کے اندر.
تو وہ رات کو شام کے وقت ان کو ملنے کے لیے آئی اس مسلم فیملی کو کہ میں صبح جا رہی ہوں, مجھے بچے وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں. تو کہا کہ اچھا کیا کہ چلے گئے, لیکن مجھے کہتے ہیں یہ مجھے کوئی اچھبے کی بات نہیں کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, لیکن میں ایک بات کو مس یہ کروں گی کہ جب آپ کا بیٹا گھر آتا تھا تو بحیثیت ماں اور یہ اس کی بیوی آپ دوروں جب اس کو گیٹ پر ریسیو کرتے تھے تو وہ بچہ آپ کے ہاتھ چومتا تھا اور آپ اس کے ماتھے پر بوسہ آپ دیتی تھی. تو میں اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کے جب یہ منظر دیکھتی تھی نا تو میں اس اولڈ ہاؤس کے اندر اس منظر کو میں بڑا مس کروں گی. اب وہ جب صبح اس کو لے جانے لگے تو وہ ماں بیٹا چلے گئے ان کے گھر میں, انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ہمیں دے دیں بجائے اولڈ ہاؤس میں رکھنے کے, ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے. اور کچھ عرصے کے بعد ان کے اخلاق اور محبت نے اس خاتون کو اسلام پر کیا کہ وہ منتقل ہو گئی, اسلام کو قبول کر لیا. تو مسلمان جو ہے سم تھنگ ویری اسپیشل. کیا بات ہے جی, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. اوکے, ہم آج اطاعت کے اوپر اور والدین کی فرما برداری کے اوپر بات کر رہے تھے, اور اس میں آخری وقت ہے, میں آخری میں میسیج لینا چاہوں گی, کیا کہیں گے, کیا کرنا چاہیے, کیا سلوشن کیا لگتا ہے آپ کو ایسے؟ دیکھیں, اگر کنکلوژن کی طرف جائیں نا تو ہم بات کریں اطاعت کی, اور اطاعت کے بعد بات کر رہے ہیں ہم ایک محبت کی بھی, کہ ایک اطاعت ہوتی ہے, ایک اطاعت محبت کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کا ایک اعلیٰ ترین جو درجہ ہے جس کو کہتے ہیں مودت, کہ محبت میں اگر آپ کے اندر ادب پیدا ہو جائے تو اس کو مودت کہہ دیں گے. تو یہ تینوں سٹیجز ہیں جہاں آپ گزارتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی انا کی آواز کو اللہ کی آواز سمجھ کے تو ہم آگے کام کر رہے ہوتے ہیں. والدین, بچے اور ان کے آنے والے بچے, یہ اگر انا کو اپنی پہچاننا شروع کر دینا کہ ہماری انا ہمارے بچوں کو کھا رہی ہے, ان کے مستقبل کو کھا رہی ہے, تو یہ آج کے بچے بچ سکتے ہیں. کتنے گھر ہیں جو اس انا کے سفر میں تباہ ہو گئے ہوئے, اور صرف اس لیے کہ میری اس سے نہیں بنتی انا, میری اس سے نہیں بنتی. اب تمہاری نہیں بنتی تو ہو سکتا ہے تمہاری اولاد کی بنتی ہے. اتنی سپیس ضرور رشتوں میں چھوڑنی چاہیے کہ جہاں کہیں پہ آپ ایک دوسرے کو کل کو مل سکے. وہ اب ہم لوگ جب جگہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ تکلیف اولاد کے لیے آئے گی, اور وہ آگے بڑھے گی, جنریشنز میں بڑھے گی. اس لیے اللہ کی آواز اور اپنی انا کی آواز میں فرق نکالنے کو محسوس کر لیں. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے بڑے امپورٹنٹ موضوع کو آپ دونوں نے بہت اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا. آخر میں بس یہی کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی سلسلہ اگر آپ کا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو اس بات کو دماغ میں رکھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی تھی کہ ایک تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کو تانے بہت دیتے ہیں, بہت پریکٹیکل بات سے سمجھا رہی ہوں کہ تانے بہت دیتے ہیں, شرے بہت دیتے ہیں نا, وہ بچے آپ سے اسی وقت دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جو ٹین ایج والی بات ہوتی ہے, اگر اس ٹین ایج میں آپ اس کی تربیت کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اور اسی لیول پہ آ جاتے ہیں جس لیول کا وہ ٹین ہے, آپ بھی ٹین بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد بچے نا آپ کے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کو کوئی بات سمجھانی ہے, اگر گھر میں رشتہ کروانا ہے, ضروری نہیں اگر آپ اپنے پیج پہ رکھیں گے تو وہ باہر جا کے کسی اور عورت کو پسند نہیں کرے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے دوستی کرا لیں گے تو یہ جھگڑے, یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. اور انا پرستی چھوڑ دیں, انا تو آپ کو پتہ ہے ویسی اچھی چیز نہیں ہے. انا کی وجہ سے آپ کے جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی برے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں سے پیار کریں اور دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کا تماشا نہ بنائیں, نہ کمپیئر کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.